اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں محسن اسلام جناب ابو طالب کی شہادت نما وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب اسلام کے ان کرداروں میں سے ہے، یا تاریخ کے ان کرداروں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ ظلم اب تک جاری ہے۔ کسی بھی بڑی نہضت کے لیے، کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے، کسی بھی بڑی انقلاب کے لیے، کسی بھی بڑے کام کے لیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں، یا جن کے چہرے اور جن کے نام سے سب آشنا ہوتے ہیں، اور ان کی اس نہضت میں جو کام ہوتے ہیں اس سے بھی لوگ آشنا ہوتے ہیں۔ عام طور سے جیت کا صحرا بھی نہضت کی کامیابی کے بعد انہی کے سر باندھا جاتا ہے۔ دوسرا کردار وہ ہوتا ہے جو پشت پردہ ہوتا ہے، یعنی پردے کے پیچھے ہوتا ہے، یا اگر سامنے ہوتا بھی ہے تو اس طرح سے سامنے نہیں ہوتا جس طرح دیگر افراد ہوتے ہیں۔ اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اکثر یہ افراد یا یہ شخصیات جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان کا عمل اور ان کی قربانی اور ان کی محنت اس شخصیت سے زیادہ ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اسلام کے محسن ہیں اس وقت جب پیغمبر کا ساتھ دینے والا پورے مکے میں نہیں، پورے روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ یعنی جناب ابو طالب کی اگر حمایت نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ہی نہیں دیتے قریش کہ آپ اپنی بات کہہ سکیں، اسلام کے پیغام کو عام کر سکیں، قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنا سکیں۔ لیکن چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس طرح سے کام کرنا تھا کہ قریش پیغمبر کو کام کرنے دیں، لہٰذا آپ نے علنی طور پر پیغمبر کے دین کو قبول نہیں کیا، علنی طور پر قبول نہیں کیا، یعنی ظاہر نہیں کیا کہ آپ پیغمبر کے دین پر ہیں۔ لیکن اگر انسان چشم بصیرت رکھتا ہو اور بین السطور پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں ثابت ہو رہا ہے کہ جناب ابو طالب کس مذہب پر ہیں اور کس چیز کو رکھتے ہیں اور کس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ یہاں ہم یہ اتنا ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بھی بگانی ہے۔ جناب ابو طالب کا ایمان اگر ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے زیادہ مذاق خیز کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اسلام میں دو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، ایک ابو طالب کا کفر اور ایک ابو سفیان کا اسلام۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جو دشمن اسلام ہے اس کو ہم مسلمان ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو محسن اسلام ہے اسے ہم کافر ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی بات اور سب سے عام مختصر جو تقریباً خلاصہ ہے اس تمام چیزوں کا وہ یہ ہے کہ ابو طالب سے جھگڑا نہیں ہے، ابو طالب سے لڑائی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو اس طرح نہیں ہے۔ بغض ان کے بیٹے اور ان کی اولاد کا ہے۔ جو نفرت علی سے ہے اس کے جبران پر علی پر تو کوئی الزام نہیں لگا سکتے، لہٰذا باپ کے اوپر الزام لگایا جائے۔ حسن اور حسین علیہ السلام پر تو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے دادا پر الزام لگایا جائے۔ کیا خدمتیں جناب ابو طالب کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا، پورا قریش آپ کا مخالف تھا۔ کس کا خوف تھا قریش کو کہ وہ قتل نہیں کر رہے تھے پیغمبر کو؟ قریش کے لیے کیا مسئلہ تھا پیغمبر کو قتل کر دینا؟ جو صبح شام قتل کرتے تھے ان کے لیے قتل کرنا پیغمبر کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ ابو طالب کی حمایت، جناب ابو طالب کی حمایت پیغمبر کے لیے اور پیغمبر کے مشن کے لیے اتنی اہم تھی،
اور اتنی عظیم حمایت تھی کہ قریش جو اپنے گڑھ میں تھے، اپنی طاقت کے اوپر انہیں گمان تھا، اپنے مال پر انہیں گمان تھا، وہ بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ جناب ابو طالب نے صرف یہ نہیں کیا، بلکہ جب شیب ابو طالب میں جا کر پیغمبر کو اقتصادی طور پہ پابندیاں لگا دی گئیں اور پیغمبر مجبور ہو گئے کہ مکے کے باہر ایک شیب میں رہیں جو شیب ابو طالب کے نام سے آج تک مشہور ہے، وہاں بھی صرف پیغمبر کی حفاظت کے لیے اتنے پہ اکتفا نہیں کیا کہ وہاں آ گئے، نہیں، بلکہ ہر رات پیغمبر کے سونے کی جگہ بدلتے تھے اور اپنی اولاد کو وہاں لٹاتے تھے، کبھی جعفر کو، کبھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کبھی کسی دوسرے بیٹے کو، کہ قریش اگر چھپ کر کبھی پیغمبر پر حملہ کریں رات میں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن پیغمبر اللہ کا نبی محفوظ رہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جناب ابو طالب کا جو اولاد میں سرایت کر گیا کہ جب ہم کربلا میں، جب ہم بنی ہاشم ہم جو کہتے ہیں کربلا میں بنی ہاشم کی شہید، آپ جا کے کتاب کا مطالعہ کریں، بنی ہاشم نہیں ہے، سب بنی ہاشم ہیں لیکن دراصل سب بنی ابو طالب ہیں، سب بنی ابی طالب ہیں، جناب ابو طالب کی اولاد ہیں، سب کے سب کربلا میں جتنے بنی ہاشم ہیں سب جناب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے کہ جعفر کی اولاد بھی کربلا میں شہید ہو رہی ہے، عقیل کی اولاد بھی کربلا میں شہید ہو رہی ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی کربلا میں داخل ہو رہی ہے، کہ نتیجے میں جناب ابو طالب کی پوری اولاد کربلا میں شہید ہو رہی ہے۔ کتنی عظیم قربانی ہے، یہ دو حمایتیں پیغمبر اکرم کو مکے کی زندگی میں ایسی تھیں کہ اگر یہ نہیں ہوتیں تو اسلام وہیں مکے میں ختم ہو جاتا۔ جناب ابو طالب کی سماجی حمایت اور جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی اقتصادی حمایت، یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ دونوں نے ہر رنج و غم برداشت کیا تاکہ پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں شخصیت شیب ابو طالب کی سختیوں کے بعد پے در پے ان دونوں شخصیات کی رحلت ہوئی تو پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ پیغمبر معصوم ہیں، جذبات پہ کام نہیں کرتے، یعنی اتنی عظیم فقدان ہے کہ اس پورے سال کو ہم غم کا سال کہیں۔ جناب ابو طالب کی رحلت اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت۔ جناب ابو طالب پہلے دن سے اپنے بھتیجے کی اور پیغمبر اسلام کی حمایت کر رہے ہیں۔ دعوت العضو الشیرہ میں آپ نے کہا جو کہنا ہے کہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم ملے نہیں، دکھ نہیں رہے تھے۔ جناب ابو طالب کو خبر ہوئی کہ جناب پیغمبر اکرم نہیں مل رہے ہیں، آپ پریشان ہوئے، اپنی اولاد کو، اپنے غلاموں کو جمع کیا اور کہا کہ کعبے کے سامنے جہاں قریش کے سردار بیٹھتے ہیں وہاں جاؤ، الگ الگ یہاں پہ قریش کے سرداروں کے قریب کھڑے ہو جاؤ، تلوار لے کے، ہتھیار سے لیس ہو کر وہاں رہنا، میں آؤں گا اگر اشارہ کروں تو سب کی گردن مار دینا۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے تلاش کرنے نکل گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر جناب پیغمبر صاحب کی ملاقات ہو گئی، جو آپ اور پیغمبر کو لے کر آپ مکے کے قریب آئے، کعبے کے قریب آئے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا، ابو طالب کو دیکھا، پیغمبر کو دیکھا، اس کا جناب ابو طالب نے خطاب کر کے کہا کہ میرا بھتیجا بہت دیر سے مل نہیں رہا تھا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں کی ہے، لہٰذا اپنے چاروں طرف دیکھو، میری اولاد اور میرے غلام کھڑے ہوئے ہیں، اگر مجھے ہلکا سا بھی گمان ہو جاتا کہ تم نے پیغمبر کا بال بھی بیکا کیا ہے تو رب کعبہ کی قسم میں ان کو اشارہ کرتا ہے تم سب کو قتل کر دیتا۔ یعنی پیغمبر کی حمایت اس طرح سے کہ علنی مخالفت قریش کی، سرداران قریش کی مخالفت، وہ بھی علنی اس طرح سے ان کو بتانا کہ میں قتل کر دیتا تم لوگوں کو، پیغمبر کی حمایت میں تمہارا خون بھی بہانے کو تیار ہوں، یہ بہت اہم بات تھی قریش کے لیے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ تمام قبیلوں کے سرداروں کو اگر کوئی قتل کرتے تو بنی ہاشم کی تعداد کتنی ہے ان کے مقابلے میں، لیکن ہم اس حد تک پیغمبر کی حمایت کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہماری شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔
ضابطۃ الشیرہ ہو، دیگر مواقع ہوں، شیخ ابی طالب کی مصلحت ہو، جہاں جہاں پیغمبر کو ضرورت پڑی حمایت کی، آپ نے حمایت کی، اور اپنی اولاد کو وصیت کی، اولاد کی تربیت اس طرح کی کہ وہ پیغمبر کی حمایت کرتے رہے، اور آج تک پیغمبر کے مشن کو اور پیغمبر کی تمام تعلیمات کو اولاد ابو طالب علیہ السلام اپنی قربانی کے ذریعے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اسلام کے اوپر اتنی عظیم قربانی دینے والی شخصیت کی رحلت کے اوپر حق یہ ہے کہ اسی طرح گریہ و ماتم کیا جائے، اسی طرح شہادت بنائی جائے جیسے دیگر ائمہ علیہ السلام اور دیگر شخصیات کی بنائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے اسلام کو اس وقت سپورٹ کیا جس وقت کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اس وقت رسول اکرم کی کفالت کی کہ جب کوئی آپ کا سرپرست نہیں تھا۔ آپ کی عظمت کے لیے اور آپ پر لگنے والے الزام کے جواب میں امیر المومنین کا یہی جملہ ہی کافی ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد مثلاً علیہ باللہ جہنم میں ہیں۔ امیر المومنین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے فرمایا کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو، جس کا بیٹا جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا ہو، اس کا باپ جہنم میں ہوگا؟ جس کا بیٹا جنت اور جہنم بانٹنے والا، کیا اس کا باپ جہنم میں ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کا مومنین کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور ایمان ابو طالب کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ایمان ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا۔ خداوند عالم سے اس عظیم شخصیت کا واسطہ دے کر کہ جس کو پیغمبر کا کفیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کہ ہم واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مقام کو اور ان کی عظمت کو سمجھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں، ان کی خدمات کو سمجھ سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں، ان کی اور ان کی اولاد کا واسطہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے ائمہ، ان کی اولاد کے ائمہ علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمارے توفیقات کو خداوند عالم مزید سے مزید بہتر کرے، معرفت ائمہ علیہ السلام کو اور مزید بہتر کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت اور وفات کی تعزیت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر سے پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم صبر ابو طالب اور حمایت ابو طالب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ سے عہد کریں کہ ان سختیوں میں جس طرح انہوں نے پیغمبر کی حمایت کی، آج ہم اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اپنے وسائل کے ذریعے اسلام اور رسول کی حمایت اس طرح کریں جس طرح حمایت کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔